علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صدق اللہ العظیم۔ سانحہ APS آرمی پبلک اسکول پشاور جو آج سے 9 سال پہلے 16 دسمبر کو واقع ہوا، قیام پاکستان سے لے کر آج تک بچوں کے حوالے سے جتنے سانحات ہیں، یہ سب سے بڑا اور سب سے دردناک اور سب سے زیادہ افسوسناک سانحہ ہے۔ اور 9 سال گزرنے کے باوجود ان بچوں کے قاتل آج تک بے نقاب نہیں ہوئے، آج تک نہیں پکڑے گئے۔ ان کے والدین نے متعدد مرتبہ اس پر احتجاج بھی کیا۔ میں بھی ان دنوں آرمی پبلک اسکول کا میں نے وزٹ کیا تھا، اساتذہ سے میں ملا تھا، تو زیادہ تر بچے حاضر ڈیوٹی آرمی افسران کے اور سولجرز کے تھے، اور بڑی بے دردی کے ساتھ ان کو نشاندہی کر کے شہید کیا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے حکمرانوں کے لیے بھی اور اس دور کے حکمرانوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ایک عمارت کے اندر بچوں کو اس بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے، ان کے قاتل بھی نہ ملیں، ان کے قاتل بے نقاب بھی نہ ہوں، ان کے قاتلوں کے بارے میں کچھ بتایا بھی نہیں جائے، تو یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کی کیفیت جاری رہی تو پھر یہ ملک جو ہے مائٹ از رائٹ، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ جنگل کا قانون ہے۔ لہذا میں موجودہ نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ سانحہ آرمی پبلک اسکول کے بچوں کے قاتلوں کو بے نقاب کریں۔ آپ کو اتفاق ہے اس سے؟ بالکل سب ہاتھ اٹھا کر اتفاق کریں، گرفتار کیا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ اور اس موقع پر 2-3 دن پہلے جو 25 آرمی کے نوجوان شہید ہوئے DI خان میں، ان کی شہادت پر بھی ہمیں افسوس ہے، اور ان کے قاتلوں کی بھی بے نقابی اور گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان فلسطین فاؤنڈیشن کے ہمارے دوست فلسطین فاؤنڈیشن کے سیکرٹری جنرل صابر ابو مریم صاحب تشریف لائے ہیں، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسی طرح غزہ میں شہید ہونے والے بچوں کی تعداد آج تک تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ یعنی وہ بچے جن کی ڈیڈ باڈیز ملی ہیں اور جو عمارتوں کے ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کی تعداد کتنی زیادہ ہو سکتی ہے۔ لہذا ہماری حکومت کو چاہیے کہ واضح طور پر غزہ میں شہید ہونے والوں کے لیے آواز اٹھائے تمام عالمی فورموں پر، اور سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے شہداء جو بچے ہیں ان کے قاتلوں کو بے نقاب کیا جائے، گرفتار کیا جائے۔ آج یہ محب قومی سماجی کونسل اور مسلم لیگ کونسل، ان دونوں کے اشتراک سے یہ پروگرام ہوا، تو ان کو بھی میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بروقت ایک اہم ایشو پر آج کا یہ پروگرام جو ہے منعقد کیا۔ چونکہ اذان بالکل قریب ہے، تو ہم آخر میں جو آرمی پبلک اسکول کے شہداء بچے ہیں اور جو 25 شہداء ہیں، ابھی 2 دن پہلے DI خان میں جو فوجی ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ غزہ کے جو لاکھوں شہداء ہیں، ان سب کے لیے خصوصی مغفرت کی دعا اللہ رب العالمین کے حضور کرتے ہیں۔ اور پاک فوج کے دیگر جتنے بھی شہداء ہیں، کشمیر کے شہداء ہیں، اور دیگر ممالک میں جو مسلم تحریکوں کے روح روان لڑتے ہوئے شہید ہوئے، ان سب کے لیے ہاتھ اٹھا کر خصوصی دعا فرمائیں، اور یہ گفتگو باتیں بالکل بند کر دیں۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔
रब्बुल आलमीन निकाल दो, तस्वीर बनानी है। आर्मी पब्लिक स्कूल के मासूम तलबा और तलबात जो शहीद हुए उन सब की मग़फ़िरत फरमा। रब्बुल आलमीन जो 25 आर्मी के नौजवान DI खान में शहीद हुए उनकी मग़फ़िरत फरमा। रब्बुल आलमीन